السلام علیکم جی. آج کا یہ ویلاگ ہم جان کی امان پا کے تو کر رہے ہیں. ہمارا قطعاً یہ خیال نہیں ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے قومی اداروں کی شان میں کوئی گستاخی کے مرتکب ہوں. اور ویسے بھی جو ہمارے بڑے بھائی طلعت حسین صاحب ہیں انہوں نے یہ کر دیا ہے اس کے اوپر یہ گستاخی. اور وہ چونکہ مطلب کہ بڑے آدمی ہیں تو ان کا تو کچھ نہیں بگڑتا، تو اسی چھوٹے جائیں ایسی رگڑے جانا ہے. لیکن کچھ پہلو ان کے ویلاگ کے اندر رہ گئے تشنا، تو ہم نے کہا کہ ان پہلوؤں کے اوپر ہم بات کریں. انہوں نے فرمایا کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی جو پریمیئر ایجنسی ہے جو بہت سارے ممالک کی حکومتوں کی نیند اڑانے کا سبب ہے، وہ ایجنسی جو ہے اس کے ایک سابق سربراہ جناب جنرل ریٹائرڈ اسد درانی صاحب کو جو ہے وہ را کا ایجنٹ قرار دیا گیا ہو. ظاہر ہے انہوں نے را کے سابق سربراہ دولت صاحب کے ساتھ مل کے ایک کتاب تحریر فرمائی، ایک نہیں فرمائی، 2 فرما دیں، پھر ان کی کتابیں انڈیا سے بھی چھپ گئیں. اب یہ وہ تمام حرکات ایسی ہیں کہ جو اگر آپ ہی ہماری عائشہ صدیقہ محترمہ کریں تو وہ ایجنٹ قرار پا جاتی ہیں. تو ہم اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھتے ہیں جنرل صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی وہی خانہ فٹ آتا ہے یا نہیں آتا. تو جنرل صاحب کے اوپر بھی وہی خانہ فٹ آ گیا، لیکن یہ کس فارمولے کے تحت ہوئی ہے وہ فارمولہ ہم آپ کو عرض کر دیں گے. اور وہ فارمولہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جرنلسٹ کو، میں بھی ہو سکتا ہوں لیکن میں نہیں ہوں، ایک جرنلسٹ کو بلا کے تو وہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ کی یہ باتیں جو ہے یہ ملکی مفادات میں نہیں ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ سر آپ مجھے رہنمائی دے دیں کہ جو ملکی مفادات میں ہے میں وہ کر دیا کروں گا. تو لیکن یہ ہے کہ آپ جی پی ٹی آئی پہ ضرور تنقید کریں لیکن آپ پی ٹی آئی کو لانے والوں پہ تنقید نہ کریں. وہی بات وہی ڈیمانڈ جو نواز شریف سے کی گئی. وہ کہتا ہے کہ حضور ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، ہمارے بچوں نے بھی یہاں پہ رہنا ہے، آپ جیسے حکم کریں گے ویسے ہو جائے گا. پھر وہ جا کے تو وہ فوج کے خلاف تو کوئی تنقید نہیں کرتا لیکن پی ٹی آئی کے خلاف تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یار نہیں، میرا خیال ہے آپ پی ٹی آئی کے خلاف بھی تنقید نہ کیا کریں کیونکہ وہ پھر بات پھر وہیں تک ہم تک آ جاتی ہے. تو وہ جرنلسٹ کہتا ہے کہ سر چلیے ہم یہ بھی نہیں کرتے، ہم جو ہے وہ سپورٹس کھیل لیا کریں گے. تو وہ سپورٹس پہ چلا جاتا ہے، سپورٹس کی رپورٹنگ شروع کر دیتا ہے. تو میچ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی سیکیورٹی کے اوپر وہ رپورٹ بنا دیتا ہے. تو اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کو سمجھایا نہیں تھا کہ آپ نے ہم پہ بات نہیں کرنی. اس نے کہا میں تو شعبہ ہی چھوڑ گیا ہوں سر، پولیٹکس کا اور اکانومی کا، میں تو اب سپورٹس پہ چلا گیا ہوں. نہیں، یہ تم نے سیکیورٹی پہ کیوں بنائی ہے اور آپ کو پتہ نہیں کہ یہ سیکیورٹی ہمارے پاس ہے. سر میں تو گستاخی میں مارا گیا سر، غلطی میں مارا گیا، آئندہ نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے یہ اب یہاں تک بات جب پہنچتی ہے تو وہ کہتا چلیں سر سپورٹس بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں اکانومی کر لیا کروں گا. تو وہ ایک دن پھر وہ ایسی کھاد کے شعبے کی خبر دے بیٹھتا ہے کہ پھر اس کو جو ہے وہ ٹکر ماری جاتی ہے، نہر کے کول پہ ٹکر لگ جاتی ہے، کوئی نامعلوم گاڑی مار جاتی ہے. اور وہ بیچارہ جب موٹر سائیکل سے گرا ہوتا ہے سڑک کے اوپر اور ایسے وہ اوپر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹانگ اس کی ٹوٹ جاتی ہے اور بعد میں نوکری بھی ختم ہو جاتی ہے بیچارے کی. تو اوپر کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں ہنر عام ہی. پھر اس بیچارے کو غریب رپورٹر ذات کا کمینہ گھٹیا، اس بیچارے کا ہسپتال کسی میں علاج میں بھی نہیں ہو جاتا، پھر اس کی وہ لنگڑاہٹ بھی آ جاتی ہے. تو وہ یہ پتہ نہیں کہانی میں نے کہاں سے آپ کو سنانی تھی. تو یہ تھا جی وہ جو لوگ جو تھے گستاخی کے مرتکب ہوتے تھے. تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اس عمر کے اندر کہ میں کوئی گستاخی کا مرتکب ہوں. مطلب میری تو ٹانگ نہیں ٹوٹی اس لیے یہ میری داستان نہیں ہے، لیکن لاہور میں کئی لوگوں کی یہ داستان ہے، تو اس لیے اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں تو یہ عرض کرنا تھا جو ہمارے محترم حضرت قبلہ جناب طلعت حسین صاحب نے مس کر دیا پوائنٹ. انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. تو شاید ان کے خیال میں ایسا ہو، لیکن میرا خیال ہے یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے کہ آئی ایس آئی کے سربراہ کے اوپر اس طرح کا کوئی الزام لگا ہو. پہلی مرتبہ جنرل شجاع پاشا صاحب کے بارے میں جب امریکی سفیر کی جو
یہاں سے کیبلز تھیں یا اس کے جو میسیجز تھے جو وہ اپنے ہیڈ آفس کو بھیج رہا تھا، فارن آفس کو یا وہاں پہ بھیج رہا تھا، اور اس میں وہ بتا رہا تھا کہ کس طرح، اور پھر وہ جو وکی لیکس میں لیک ہو گئے تو پھر وہ ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح ایک سٹنگ ہیڈ جو تھا دنیا کی نمبر 1 پریمیئر ایجنسی کا، وہ ایک سفیر کے سامنے کس لجاجت سے اور کس کمال جو تھا وہ ہمبلنس سے وہ اس کو عرض کر رہا تھا، اور ایک منٹ جو تھا اس کو رپورٹ دے رہا تھا لائیو، ٹھیک ہے، وہ ہمیں پتہ چلا۔ تو شاہ جی یہ دوسری مرتبہ ہے، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ فارمولہ وہی ہے جو فارمولہ تمام لوگوں کے اوپر لگتا ہے کہ پہلے تو آپ کو بلا کے سمجھایا جاتا ہے، اور اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں، اف یو آر somebody، ٹھیک ہے، اگر آپ somebody ہیں تو پھر آپ کو ٹکر شکر نہیں بجتی، ٹھیک ہے، پھر آپ کو کوئی مقدمے میں کر دیا جاتا ہے، اور مقدمے کے اندر آپ کے اوپر لگایا جاتا ہے غداری کا الزام۔ ایک ایف آئی آر ہم نے 1857 سے لکھ کے رکھی ہوئی ہے، بلکہ کمپنی بہادر نے 1692 سے لکھ کے رکھی ہوئی ہے، تو وہ ایف آئی آر ہم ٹھوک دیتے ہیں۔ قوانین بھی اسی وقت کے چل رہے ہیں تو ایف آئی آر بھی اسی وقت کی آتی ہے، تو ایف آئی آر ہم ٹھوک دیتے ہیں کہ یہ غدار ہے، اور غدار کا اس زمانے سے ایک ہی ہے، اسے ملک بدر کر دیا جائے۔ تو پھر جتنے بھی ہمارے غدار ہوئے ہیں 1947 کے بعد بھی ان کو ہم نے ملک بدر کر دیا ہے۔ نواز شریف آج کل بھی ملک بدر ہے، اور زرداری بھی اگر ملک بدر ہو جائے تو اس ملک کے تمام، اس مملکت اسلامیہ کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ اب وہ ڈیٹ ہے، مانتا ہی نہیں ہے، وہ ہنس پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہنس پڑتا ہے تو کہتا ہے پھر میں دیواں اٹالا بیان، اور جب وہ اٹالا بیان کی بات کرتا ہے تو پھر ہم واپس دوڑ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑی میں سے کتا برآمد کروا کے تو لوگوں کی توجہ کسی اور طرف کر دیتے ہیں۔ گورنر کی گاڑی میں کتا برآمد ہو جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے جی؟ گورنر صاحب کہتے ہیں میری فیملی ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کتا بیٹھا ہوتا ہے، تو پھر میرا مطلب ہے کہ اب پتہ نہیں گستاخی نہ ہو جائے، کوئی اور بات کر دیں ہم۔ تو خیر یہ اس لیے فارمولہ وہی لگا ہے کہ پہلے ان کو بلایا گیا، اور انہوں نے آتے ہی رپورٹ اپنی اگلی تحریر کے اندر جانے کہ مجھے بلایا اور مجھے انہوں نے یہ کہا اور میں نے آگے سے یہ کہا اسد درانی صاحب نے۔ تو اسد درانی صاحب نے چونکہ اس کو لیک کر دیا جو ان کو بلایا گیا تھا، طلب کیا گیا تھا، تو اگلا مرحلہ جو تھا، یہاں پہ کوئی سویلین بھی ہوتا تو یہی ہونا تھا، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کے اوپر غداری کا الزام لگا دیا گیا۔ یہ بات جو ہے اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ را جو ہے وہ اس وقت دنیا کی نمبر 1 نہیں 1+ ایجنسی ہوگی، اور وہاں پہ باقاعدہ جشن منایا جا رہا ہوگا، اور انڈین میڈیا کے اوپر بہت زیادہ دھمال ڈل رہی ہوگی کہ یار ہم کتنے بڑے لوگ ہیں کہ آئی ایس آئی کا جو ہیڈ تھا وہ ہمارے پے رول پہ تھا اور وہ ہمارے لیے کام کر رہا تھا۔ یہ بات بڑی کمال کی ہے۔ فارمولہ وہی ہے، اس لیے یہ کہنا کہ پتہ نہیں یہ کس نابغہ دماغ نے کہی، نہیں، نابغہ دماغ نہیں ہے، یہ 1857 سے اور 1692 سے یہی چلا آ رہا ہے سر، اور اسی فارمولے کے تحت لوگ ٹریٹ ہو رہے ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اپنے لوگ زد میں آ گئے ہیں، اور ایک بات اس سے یہ بھی طے ہو جاتی ہے کہ جب ٹارگٹ کا حصول جو ہے وہ واحد مقصد ہو تو اس کے لیے اپنے یا پرائے میٹر نہیں کرتے۔ جو لمحہ موجود کا ٹارگٹ ہوتا ہے، جو موجودہ قیادت کا ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ میٹر کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے اپنا کوئی حصہ اتار کے پھینکنا پڑے وہ بھی پھینکا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے اپنے لوگوں کو بھی غدار قرار دیا جائے، دینا پڑے تو وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ میٹر صرف ٹارگٹ کا حصول ہے، ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ ہر قدم ہر قیمت کے اوپر اچیو کرنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا حکم آیا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی پروڈیوسر صاحب کا حکم آ گیا جی، ویلاگ لمبا ہو گیا، تو چلیے اجازت دیں۔ آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو نیچے ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اور 2 عدد اکاؤنٹس بھی ہیں، پے پال کے اور اس کے، اور اگر آپ جو ہے اگر فیس بک استعمال کرتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔